السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کو واپس سے مکہ میں ہوں، اور آج کا جو یہ بلاگ ہے، یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، کعبے کے اطراف کا جو ایریا ہے، یعنی کعبے کے آس پاس کا جو ایریا ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی معلومات فراہم کروں گا، جس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلے میں وہ مقام آپ کو دکھاؤں گا۔ پھر دوسری جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ، کہ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا تو جو سب سے پہلا پہاڑ تھا جو اللہ نے بنایا، جس کو ابو قبیس کہتے ہیں، اس پہاڑ کے بارے میں تھوڑا آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گھر دکھاؤں گا، اور چوتھا ساتھ میں ہی ابو جہل کا بھی گھر دکھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے مقام سے۔ یہ جو لائبریری آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے سامنے ہے، یہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اور یہاں کبھی بنو ہاشم کا قبیلہ بھی آباد ہوا کرتا تھا۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں، یعنی جب ہاتھیوں کا قافلہ جو کعبے پر حملہ کرنے آیا تھا، اسی سال عبداللہ ابن مطلب کے گھر میں پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے آپ کے والد عبداللہ، جو شام کے سفر پہ تجارت کے غرض سے گئے تھے، جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور یثرب، جس کا ابھی جو نام مدینہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، میں اپنی دادی کے خاندان کے ساتھ انہوں نے قیام کیا، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے ہی اللہ نے آپ کے والد کا سایہ آپ کے اوپر سے اٹھا لیا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ کی والدہ آمنہ بی بی آمنہ حاملہ تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم کے نچلے حصے سے ایک نور خارج ہوا، اور جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، یعنی شام کے جو محل وغیرہ تھے وہ سارے کے سارے روشن ہو گئے۔ اور جب ان کی زچگی ہوئی، یعنی جب وہ پیدا ہوئے، تو عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے والد شفا بن عمرو نے دائی کے طور پر کام کیا۔ عبد المطلب کو اپنے پوتے کی ولادت کی جب خوشی ملی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو سب سے پہلی جگہ گئے تھے وہ خانہ کعبہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ خانہ کعبے کے اندر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور ان کو یہ یقین تھا کہ آنے والے وقتوں میں ان کے پوتے کی جو ہے ساری دنیا میں تعریف کی جائے گی۔ انہوں نے ان کا نام محمد رکھا، اور عرب کے روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بچے کے سر منڈوایا، اور اس کے بعد اپنے ساتھی مکے والوں کو دعوت دی۔ ابو الافدا کی روایت کے مطابق جب لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے نواسے کو نام محمد کیوں رکھا اور کیوں کہا، اور اپنے آباء و اجداد کے ناموں پر ترجیح دی، تو انہوں نے جواب دیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے پوتے کی تعریف کی جائے اور پوری دنیا میں اس کی تعریف ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ان کی والدہ نے پالا، پھر ان کے والد کے غلام ام ایمن، جو ایک حبشی تھے، ایتھوپیائی تھے، جن کا اصل نام برخہ تھا، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور مدینہ ہجرت کی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح برقہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ سب سے زیادہ عرصے تک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے یا ان کے ساتھ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی جو نوکرانی تھی، جو غلام تھی، صوبیہ نے بھی بچے کی پرورش کی، ان کی پرورش کی۔ اس وقت صوبیہ اپنے بچے مسروق کے علاوہ حمزہ بن عبد المطلب اور ابو سلمہ بن عبد المخرومی کو بھی دودھ پلا رہی تھیں، لہٰذا یہ لوگ رضائی بھائی بہن بن گئے، کیونکہ وہ ایک ہی چھاتی سے پالے گئے تھے۔ صوبیہ نے 7 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور 8ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحرا میں پالنے کے لیے قبیلہ بن سعد کی حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اور میں جب اپنے اگلے ویڈیو میں قبیلہ سعد کی طرف جاؤں گا تو دائی حلیمہ کا جو گاؤں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی تھی، اور جہاں بہت سارے واقعے ہوئے تھے، جہاں ان کا سینہ مبارک چیرا گیا تھا، انشاءاللہ اس کو میں آگے کی ویڈیو میں کور کروں گا۔ تو اسی لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے سارے ویڈیو آپ کو وقت پہ ملتے رہیں۔ اور اس وقت یہ جنازہ جا رہا ہے کسی خوش نصیب کا، جس کے جنازے کی نماز مغرب کے بعد پڑھی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب میں آپ کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے طرف لے کر چلتا ہوں، اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں
جو آپ ابھی آنے والے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہ مقام جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے مطابق یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جہاں شادی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قیام رہنا شروع کر دیا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے اس کے ٹھیک سامنے ہے۔ میرے لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اور اس کے ٹھیک سامنے جو ہے وہ کہنے کو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، لیکن ساتھ میں ایک دوسری جگہ بھی ہے جو بالکل ہی قریب ہے، اور دوسری روایتوں کے مطابق اور دوسرے انویسٹیگیشن کے مطابق کہ وہ جگہ جو ہے وہ اصل میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ تو وہ دونوں جگہیں میں آپ کو لے کر جاؤں گا، دونوں جگہیں دکھاؤں گا، اور میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا لگتا ہے۔ تو یہ وہی مقام ہے جہاں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہوا کرتا تھا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی پیدائش 555 عیسوی میں ہوئی تھی، اور وہ بہت مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ مال دولت سے بے شمار تھے ان کے پاس، اور وہ اپنے مال سے دوسروں کو دے کر ان سے تجارت کیا کرتی تھی، یعنی کہ وہ خود تجارت میں انوالو نہیں ہوتی تھی بلکہ اپنا مال لگاتی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس سے تجارت کیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دیانتداری کے بارے میں سارے لوگ جانتے تھے اور انہیں امین اور صادق مانتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے ابی طالب سے، جو ان کے چچا تھے، ان سے درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پیسوں سے ان کے تجارت میں ہاتھ بٹائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حامی بھر دی۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کے لیے بھیجا تاکہ وہ ان کے جو زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کر سکے، اور جب ان کے غلام نے واپس آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت سارے معجزات انہوں نے دیکھے، اور جس طرح سے شام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، سارے لوگوں نے ایک طرف سے منافع کمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرف سے منافع کمایا۔ تو ہر چیز میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ دنیا میں سب سے بہتر کیوں ہے۔ اور مفسرین اور جو علماء ہیں ان کے نزدیک عورتوں میں بہت کم عقل مند بیویاں ہوتی ہیں، لیکن ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو پہچانا، اور انہوں نے سامنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سہیلی کے ہاتھ سے اپنے رشتہ بھجوایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس رشتے کو قبول کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی 4 اولادیں ہوئی تھیں، جو ایکچولی 6 ہوئی تھیں، جس میں سے 2 لڑکے تھے جن کا نام قاسم اور عبداللہ تھا، جو اپنے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ، زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھی، اور یہ وہ بیوی ہیں جو اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی عورت بنی۔ اچھا، جس طرح سے میں نے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دکھایا تھا، اب اس میں بھی کچھ جو ہے کنفیوژن ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے مطابق جو ہے گھر وہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے کلپ میں دکھائی تھی، وہ گھر کوئی دوسرا ہے، اور میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ ہاں جی، تو بعض لوگوں کے جو مطابق ہے نا، یہ جو ٹائلس آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ تھوڑی سی اوپر اٹھی ہوئی ہے اور یہ گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں کی ٹائلس جو ہے سفید ہے بالکل، لیکن یہاں کے کچھ ٹائلس جو ہے بالکل الگ طریقے سے ہے، اور یہ تھوڑا سا حصہ اٹھا ہوا ہے۔ تو ان کے مطابق جو ہے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہ تھا، اور جب محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے ان کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی مقام پر آ کر ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیے تھے۔ تو یہ دونوں جگہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میری انفارمیشن کے مطابق جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، یا جو بھی انفارمیشن میں نے نکالی ہے اپنے علم کے حساب سے، اپنی اوقات کے حساب سے جتنا میں کر سکتا ہوں، ای میلز ہے یا جو کعبے کا جو اولڈ کنسٹرکشنس ہے، اور جتنی بھی جو تاریخی چیزیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ان دونوں جگہوں میں سے جو میں نے پہلی کلپ میں دکھائی اور یہ جگہ، یہ دیکھیے جو وائٹ ہے پھر اس کے بعد الگ سی ہے، اس جگہ ان دونوں میں سے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کون سا تھا، تو میں کہوں گا یہ، کیونکہ میں نے بھی جو انفارمیشن اب تک نکالے ہیں اس کے مطابق ختیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر یہ تھا، جو ٹھیک جو ہے ایک اس کے سامنے ایک لیڈیز ٹوائلٹ ہے، اور وہاں سے آپ ادھر دیکھیں، یہ جو گیٹ نمبر ہے، یہ گیٹ ہے،
گیٹ بنی صاحبہ، یعنی مروہ کے وقت آپ جب قریب پہنچتے ہیں، جب آپ صحیح ختم ہونے والی رہتی ہے، تو اس سے کچھ میٹر کے فاصلے پہ اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ اس ایریے پہ پہنچ جائیں گے. اور میری معلومات کے حساب سے بھی، جو میں نے اپنے طرف سے جو انویسٹیگیٹ کیا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، اور جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد ان کے ساتھ رہنا شروع کیے تھے. لیکن یہ تو شیور ہے کہ یا وہ مقام جو میں نے پچھلے کلپ میں دکھایا، یا یہی دو مقام ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی تیسری مقام نہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا. لیکن میری رائے کے مطابق بھی یہی وہ جگہ ہے جہاں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شادی کے بعد ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے. اور اس وقت جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بادشاہ کا محل ہے، یہی ابو قبیس پہاڑ ہے. یعنی دنیا کا جو سب سے پہلا پہاڑ ہے، اللہ نے دنیا کو قائم کرنے کے بعد جو اس زمین پر سب سے پہلا پہاڑ رکھا وہ یہی ہے، ابو قبیس پہاڑ. اس پہاڑ کی اپنی خصوصیت ہے. یہ ٹھیک آپ دیکھ رہے ہیں ٹاور کے بغل میں یہ جو ہے پورا بادشاہ کا پیلس ہے. یہ بادشاہ کا پیلس جو ہے یہ ابو قبیس پہاڑ کے اوپر ہے. نیچے پورا زمزم کا یہ ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا جناب ابو جہل کس حالت میں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن اس سے پہلے یہ ابو قبیس پہاڑ ہے. اب اس کی تاریخ سمجھ لیں. ابو قبیس پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو جو سب سے پہلا پتھر استعمال کیا گیا تھا وہ ابو قبیس پہاڑ کا پتھر استعمال کیا گیا تھا. یعنی اسی پہاڑ سے وہ پتھر لیا گیا تھا آدم علیہ السلام کے وقت میں. دوسرا، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات جو ہے، ان کے بعد جو ان کی تدفین کا کام تھا، جو ان کے جو مقبرہ ہے، ان کی جو خبر ہے، وہ اسی پہاڑوں میں. تیسرا، جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم پہ عذاب بھیجا تھا، تو جب انہوں نے عذاب بھیجا تھا تو ساری دنیا میں سیلاب آ گیا تھا. تو اس وقت، اس زمانے میں جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھا کر انہی پہاڑوں کے اوپر سیف رکھا تھا، انہی پہاڑوں کے اوپر. پھر جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی تعمیر شروع کی، تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر وہ حجر اسود یا ان کو بتایا تھا یا لا کر ان کو سونپا تھا، اللہ معلوم. لیکن حجر اسود اسی جگہ پہ محفوظ تھا. ساتھ میں ہی بعض روایتوں میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کر دی، جو اس طرف میں اور اس طرف میں، جب کعبے کی تعمیر کر دی تو اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے، اسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی تھی، لبیک اللہم. جو اللہ نے کہا تھا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اب سارے مسلمان کو جو بھی ہے حج کے لیے آنا ہے، جو اس ٹائم ملت ابراہیمی میں تھے ان کو حج کے لیے آنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ میری آواز دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے کہا، آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے وہ ندا دی تھی. اور روایتوں میں ہے کہ جب کفار مکہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھاؤ، تو اللہ کے رسول نے اسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر، اسی جبل قبیس پہ کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تھا. اور جب حضرت علی ہجرت کر رہے تھے مدینے کے طرف، تو ہجرت کرتے وقت ان کے پاس لوگوں کے بہت سارے سامان تھے جو لوگوں نے ان کے پاس رکھائے تھے. تو اسی مقام پر حضرت علی نے لوگوں کو بلایا تھا، اور اسی مقام پر جو ہے حضرت علی نے ان کے سارے سامان لوٹائے تھے. تو یہ وہ سارا جو ہے. اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے یہ دیکھیے ذرا کس طرح سے یہاں پہ زمزم کا پانی بھی جو ہے، یہاں پہ زمزم کا پانی ملتا ہے. یہاں پہ یہ سارے جو لگے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ زمزم کا پانی لے سکتے. جب آپ مروہ سے باہر نکلیں گے، اپنا صحیح کرنے کے بعد جب مروہ سے باہر نکلتے ہیں تو بس اس کے اوپر ہی دیکھیں یہ بادشاہ کا بڑا سا محل بنا ہوا ہے. یہ بادشاہ کا پیلس ہے جہاں سے بادشاہ جو اس سے پہلے کے بادشاہ تھے جو وفات پا گئے ہیں، وہاں سے کھڑے ہو کر وہاں بیٹھ کے، مطلب ان کے ہال جو ہے وہاں سے وہ کعبے کی زیارت کیا کرتے تھے. تو ابھی فی الحال یہ پیلس تو بند ہے، زیادہ یوز نہیں ہوتا کیونکہ ابھی بادشاہ نہیں رہے. تو یہ وہ بادشاہ کے پیلس جس پہاڑ پہ کھڑا ہے وہی ابو قبیس ہے.
اور وہاں سے اب تھوڑا سا لیفٹ لیتے ہیں, تھوڑا سا لیفٹ اس طریقے سے ہلکا سا, تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا مکان ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہے. اور اسی جگہ پر بہت ساری وادیاں ہوتی تھی, بہت سارے قبیلے ہوتے تھے. غالباً ابھی طالب کا بھی گھر جو ہے یہیں اسی جگہ پر کہیں ہوا کرتا تھا. اور یہ جو ہے پانی کی سپلائی ہوتی ہے زمزم کی یہاں پر, لیکن وہ پائپ سے ہوتی ہے, کیونکہ اصل جو زمزم کا کنواں ہے وہ کعبے کے پاس ہے. جب میں کعبے پر ایک الگ ڈاکیومنٹری ویڈیو بناؤں گا تو انشاءاللہ تعالی کعبہ کے آس پاس کی جتنی بھی تاریخ ہے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ابو قبیس پہاڑ کے بارے میں نے آپ کو بتایا. یہاں سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں ابھی ٹوائلٹ وغیرہ بنا دیا گیا ہے. لوگ حاجی آتے ہیں, رفع حاجت سے فارغ ہوتے ہیں. یہ جو ہے ابو جہل کا مکان ہے. یہ وہی ابو جہل ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے موسیٰ کا ایک فرعون تھا اس کی قوم کے لیے, یہ ہماری قوم کا فرعون ہے. لیکن ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام کو مضبوطی دینے کے لیے یا تو حضرت عمر کو یا ابو جہل کو ایمان دے. اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے نوازا اور وہ مسلمان ہوئے. اور ابو جہل قیامت تک کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا. اور آج اس کے مکان پہ جہاں پہ وہ رہتا تھا آج لوگ رفع حاجت سے فارغ ہوتے ہیں. ابو جہل کی مکمل داستان میں آپ کو بتاؤں گا جب میں جنگ بدر کے ویڈیو کو بناؤں گا, جنگ بدر کے جب معاملے کو بناؤں گا تو انشاءاللہ تعالی میں ابو جہل کے قتل کے واقعے کو, اس کے جو قتل ہوا تھا اور کس طریقے سے ہوگا. میری کوشش پسند آئی ہوگی اور میں نے جو بھی انفارمیشنس آپ کو دی ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے کام آئے گی. اور میں آگے بھی اسی طرح کے ویڈیوز بناتا رہوں گا. بس ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور لازمی سبسکرائب کریں, کیونکہ اس سے ایک حوصلہ ملتا ہے نئی ویڈیوز کو بڑھانے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے. تو بہت بہت شکریہ. اگلے ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.